یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرد شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ یہ بے معنی قتل کا کیس کراچی جیسے بڑے اور جدید شہر میں رونما ہوا۔ گزری تھانے میں ایک نوجوان لڑکی شبانہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ مظلوم لڑکی کے باپ مجید اور چچا حمید نہایت پریشانی کے عالم میں تھانے پہنچے تھے۔ پولیس انسپکٹر فہد نے فوری ایکشن لیا۔ شبانہ کے والد مجید نے بتایا کہ کل رات 11 بجے ان کے گھر کی بیل بجی۔ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص مفلر سے منہ چھپائے پستول لیے ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے گھر میں گھستے ہی ان کے منہ پر کوئی دوسرا سپرے کیا جس سے وہ دونوں میاں بیوی اور شبانہ بے ہوش ہو گئے اور وہ شخص شبانہ کو اغوا کر کے لے گیا۔ انہوں نے اغوا کا الزام شبانہ کے کلاس فیلو ساجد پر لگایا۔ شبانہ کے والدین کی دی گئی معلومات کے تحت ساجد ایک اوباش لڑکا تھا اور یونیورسٹی میں لڑکیوں کو ہراساں کرتا اور ان کو غیر اخلاقی مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ ساجد نے شبانہ سے دوستی کی کوشش کی مگر شبانہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس لیے اس نے ساجد کو انکار کر دیا۔ جب ساجد کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک دن شبانہ نے بھری کلاس میں اس کو تھپڑ بھی رسید کیا۔ اس وقت ساجد نے اس کو دھمکی دی تھی اور اسی لیے ساجد شبانہ کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ انسپکٹر فہد فوراً ساجد کے گھر روانہ ہوئے مگر وہاں ایک عجیب واقعہ منتظر تھا۔ ساجد کے باپ قاسم نے پولیس کو بتایا کہ ان کا بیٹا کئی دن سے غائب ہے اور انہوں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ اپنے علاقے کے تھانے میں درج کروا دی ہے۔ جب قاسم کے باپ کو شبانہ کے اغوا اور الزام کے بارے میں پتا چلا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ شبانہ ایک بگڑی ہوئی امیر زادی ہے جبکہ اس کا بیٹا ساجد ایک ہونہار اور شریف لڑکا ہے۔ شبانہ پہلے دن سے ساجد کے پیچھے پڑی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی مگر ساجد ہر بار اس کا ہاتھ جھٹک دیتا، مگر شبانہ کسی طرح باز نہیں آئی بلکہ ساجد کو نہ صرف کلاس بلکہ پوری یونیورسٹی میں تماشا بنا دیا۔ بالآخر مجبوراً ساجد نے بظاہر شبانہ سے دوستی کر لی تاکہ اس کی حرکتوں سے اپنی عزت بچا سکے۔ شبانہ ساجد کو شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی مگر ساجد نے صاف انکار کر دیا۔ شبانہ نے ساجد کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ کرائے کے گنڈوں سے ساجد کو ٹھکانے لگوا دے گی۔ قاسم انسپکٹر فہد سے فریاد کرنے لگا کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ دونوں فیملیز نے ایک دوسرے کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ دونوں اپنی اولاد کو معصوم ثابت کر رہے تھے۔ پولیس نے یونیورسٹی جا کر تفتیش کی، وہاں سے ایک الگ کہانی سامنے آئی۔ گلشیر نام کا ایک لڑکا کافی دنوں سے شبانہ کو تنگ کر رہا تھا۔ شبانہ نے اس کی شکایت اپنی کلاس کے جنرل سیکریٹری ساجد سے کر دی۔ ساجد نے فوری طور پر گلشیر کے خلاف قدم اٹھایا اور اس کی شکایت پرنسپل تک پہنچا دی۔ گلشیر کو اپنی اس بے عزتی کا بہت رنج تھا اور اس نے ساجد اور شبانہ دونوں کو انتقام کی دھمکی دی تھی۔ شبانہ ساجد کے اخلاق اور ذہانت سے بہت متاثر ہوئی اور جلدی دونوں میں دوستی ہو گئی۔ نہ جانے کب یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ گلشیر ان کے ساتھ دیکھ کر مزید حسد اور جلن کا شکار رہنے لگا۔ وہ آئے دن ان کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ انسپکٹر فہد کو یقین ہو گیا کہ شبانہ اور ساجد کی گمشدگی کے پیچھے دراصل گلشیر کا ہاتھ ہے۔
انہوں نے گلشیر کو اٹھانے کے لیے ٹیم روانہ کر دی، مگر وہاں ایک عجیب صورتحال پیش آئی۔ ساجد پچھلے 3 دن سے لاہور میں تھا، جہاں اس کے دادا کا انتقال ہوا تھا۔ گلشیر کی غیر موجودگی اس کی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ انسپکٹر فہد نے گلشیر کے بارے میں تفتیش کروائی، مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہ آیا۔ کیس ایک بند گلی میں پہنچ گیا تھا۔ پولیس انسپکٹر فہد کافی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ شبانہ اور ساجد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن دونوں کے گھر والے رضامند نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ مگر اسی وقت ایک ایسی اطلاع ملی کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہر سے باہر نہر سے ایک پھولی ہوئی لاش ملی تھی۔ انسپکٹر فہد فوراً وہاں پہنچے۔ لاش مکمل طور پر گل سڑ چکی تھی، مچھروں نے جگہ جگہ سے گوشت کھا لیا تھا اور چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ لاش کی جیب سے چمڑے کا چھوٹا سا پرس ملا جس میں ایک شناختی کارڈ تھا۔ وہ شناختی کارڈ ساجد کا تھا۔ کیس اب خطرناک ہو چکا تھا۔ ساجد کی لاش مل گئی تھی اور شبانہ اب تک غائب تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک عجیب بات سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق مرنے والا ایک نوجوان مرد تھا، مگر اس کو ہڈیوں کی ٹی بی تھی، جبکہ کاشف نے اپنے بیٹے ساجد کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ شبانہ کی تلاش دن رات جاری تھی، مگر اس کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ لاش ملنے کے اگلے دن ایسا عجیب واقعہ ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ اگلے دن ساجد زندہ سلامت اپنے گھر واپس آ گیا۔ قاسم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ ساجد کو لے کر فوراً انسپکٹر فہد کے پاس جا پہنچا۔ ساجد کے بیان نے کیس کو مزید الجھا دیا۔ اس نے بتایا کہ شبانہ کے والد نے چچا حمید کے بیٹے سے اس کی شادی طے کر دی تھی۔ شبانہ کے انکار پر وہ آگ بگولا ہو گئے اور ساجد کو جان سے مروانے کی دھمکی دی۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے انہوں نے کورٹ میرج کر لی۔ شبانہ نے ساجد سے کہا کہ وہ اپنے گھر سے کہیں چلا جائے تاکہ اس کے والد ساجد کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس لیے ساجد کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر اپنے دوست کے پاس پشاور چلا گیا تھا، مگر کئی دن سے شبانہ کا موبائل بند جا رہا تھا۔ ساجد نے چند دن انتظار کیا اور پھر اپنی یونیورسٹی کے دوست کو فون کر کے حالات معلوم کیے۔ جب اس کو اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ فوراً واپس آ گیا۔ اب یہ کیس اتنا الجھ چکا تھا کہ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شبانہ اب تک غائب تھی۔ اس کا باپ مجید اور چچا حمید روز تھانے میں آ کر ہنگامہ کرتے تھے۔ پانی سے ملی لاش کی پہچان نہیں ہو سکی تھی۔ اس لاش کا شبانہ کے اغوا سے کیا تعلق تھا؟ شبانہ کہاں تھی؟ کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ تبھی تھانے میں ایک ایسی شکایت رپورٹ کی گئی جس نے سب کی توجہ اس طرف کر دی۔ ایک بوڑھی عورت روتی تڑپتی ایک گمشدگی کی رپورٹ کرنے آئی تھی۔ یہ رپورٹ ایک لاش کے بارے میں تھی۔ لاش اس کے بیٹے کی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ حلیمہ بی بی کا بیٹا ارسلان کئی سال سے بیمار تھا۔ اسی بیماری کی وجہ سے پچھلے دنوں ارسلان کا انتقال ہو گیا۔ وہ سول ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، اس لیے اس کی لاش اسی ہسپتال کے مردہ گھر میں رکھ دی گئی تھی۔ اس کے بعد لاش وہاں سے غائب ہو گئی اور آج تک نہ ملی۔ حلیمہ بی بی نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو ہڈیوں کی ٹی بی تھی۔ بیماری کا نام سنتے انسپکٹر فہد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً اس لاش اور حلیمہ بی بی کے ڈی این اے ٹیسٹ کا حکم دے دیا۔ نتیجہ امید کے مطابق تھا، وہ ارسلان کی لاش تھی۔ انسپکٹر فہد اسی وقت سول ہسپتال کے مردہ خانے پہنچا۔ مردہ خانے کا انچارج پولیس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ انسپکٹر فہد کے 2 تھپڑ کھانے کے بعد انچارج کی زبان فر فر چلنے لگی۔ سول ہسپتال کا انچارج لاشوں کو غیر قانونی طور پر فروخت کرتا تھا۔ ارسلان کی لاش بھی اس نے ہی فروخت کی تھی۔ انسپکٹر فہد نے لاش خریدنے والے کا فون نمبر اور اکاؤنٹ نمبر حاصل کر لیے۔
فون نمبر سے جس شخص کو ٹریس کیا گیا اس کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ارسلان کی لاش خرید کر پانی میں پھینکنے والا کوئی اور نہیں، شبانہ کا چچا حمید تھا۔ ہر شخص حیران تھا کہ آخر اس سب سے اس کے چچا کا کیا لینا دینا تھا۔ اس سوال کا جواب ایک ایسی سچائی کو سامنے لے آیا کہ شبانہ کے والد ٹوٹ کر رہ گئے۔ حمید نے بتایا کہ اس کا بزنس کئی سال سے نقصان میں جا رہا تھا، وہ قرض میں ڈوب چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجید اپنی اکلوتی بیٹی شبانہ کی شادی اس کے بیٹے سے کر دے تاکہ بھائی کا سارا کاروبار اس کے بیٹے کے پاس آ جائے اور اس کا قرض ادا ہو جائے، مگر شبانہ نے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ جب حمید کو شبانہ اور ساجد کے نکاح کا پتہ چلا وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ شبانہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ مجید کا سارا کاروبار وراثت میں آ جائے۔ حمید نے شبانہ کو اغوا کیا اور گاڑی میں ہی زہر کا انجیکشن لگا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے شبانہ کی لاش کو پل سے نیچے نہر میں پھینک دیا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ ساجد کو بھی مار دے گا اور پھر دونوں کی لاشیں پانی میں پھینک دے گا تاکہ لوگ ان کی موت کو خودکشی سمجھ لیں، مگر ساجد پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ حمید نے شبانہ کے پرس سے ساجد کا شناختی کارڈ حاصل کیا، ارسلان کی لاش خریدی اور اس کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ شبانہ کی لاش کبھی پانی سے اوپر نہیں آئی، جبکہ ارسلان کی لاش اوپر آ گئی اور بلا آخر پکڑا گیا۔ ساجد کو شبانہ کی موت کا سخت صدمہ تھا، مگر قاسم اپنے بیٹے کی جان بچ جانے پر خوش تھا۔ حمید نے اپنی سوچ کے مطابق فول پروف منصوبہ بنایا تھا، مگر کئی واقعات نے ایک ساتھ مل کر ایسی زنجیر بنائی جو اس کے جرم کے گرد لپٹ گئی۔ پیسے کی لالچ میں اس نے اپنے بڑے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر جرم کبھی نہیں چھپتا، خون اپنا رنگ ضرور دکھاتا۔